اللہ 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 الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آج جو سورت ہم پڑھیں گے یہ ہے سورۃ الانشراح. اس کو سورۃ الانشراح بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الشرح بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کی 8 آیتیں ہیں اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے. اس کے ترجمے پر آپ نے غور کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور پھر اگلے ہفتے یہ سنا جائے گا انشاءاللہ. جی تو شروع کرتے ہیں. علم نشرح. علم کا مطلب ہے کیا نہیں، کیا نہیں. یہ جو ہے نا حمزہ یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے. استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنے کے لیے، کوشچن، سوال کرنے کے لیے. تو علم کا مطلب ہوگا کیا نہیں. آ کا مطلب ہے کیا اور لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. علم کیا نہیں. نشرح ہم نے کھولا، ہم نے کھول دیا. لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کے سینے کو. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. اور کا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح لکا کا کا مطلب کیا ہے؟ آپ. تو ترجمہ ہوگا علم نشرح لکا صدرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو یہ اس سے مراد کس کا سینہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، فراخ نہیں کر دیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا. سینے کو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اسلام کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، نبوت اور رسالت کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا. اور پھر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اللہ کا پیغمبر بنایا گیا. آپ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا. تو اب یہ ذمہ داری تھی کہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، جو وحی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تو اس وحی کو آپ نے فراخ دلی سے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور پھر اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. تو اس کے لیے فراخ دل اور فراخ سینہ چاہیے تھا، کیونکہ جب یہ ذمہ داری نبھائی جاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو قبول نہیں کرتے. تو ان کی باتوں پر جس انسان کا سینہ فراخ ہوگا تو وہ ان کو برداشت کر لے گا. اور پھر یہ اتنی بڑی ذمہ داری، اس کو ادا کرنے کے لیے بھی سینے کا فراخ ہونا ضروری تھا کہ تاکہ آپ کا سینہ کھل جائے اور آپ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اور اس کے لیے نبوت سے پہلے اور آپ کے بچپن میں آپ کے سینے کا آپریشن بھی کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کی عمر میں تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ کے سینے کو چاک کیا اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھو دیا. اور پھر اسی طرح معراج سے پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آیا. تو اس سینے کو دھو کر اس میں نور اور حکمت کو بھر دیا تھا. تو اللہ رب العالمین کی یہ نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو کس کے لیے کھول دیتے ہیں؟ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور کمال عدل و انصاف کے ساتھ
اس کی بدبختی کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے نصیبے میں گمراہی لکھ دیں تو پھر اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا، اسلام کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی نہیں کرتا. ایسے تنگ اس کا سینہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی بات اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اس کے سینے کے اندر یہ بات جاتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ہدایت کا متلاشی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے سینے کو تنگ کر دیا ہے. اور کیا فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے؟ یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے. جب انسان بلندی کا سفر کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے، اور تھکتے تھکتے اس کی سانس پھول جاتی ہے، اور جب مزید بلندی پر چڑھ جائے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمیں اسی طرح وہ شخص جو ہدایت کے لیے جس کا سینہ فراخ نہیں ہے، سینہ کھلا ہوا نہیں ہے، تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کے سامنے کوئی دین کی بات رکھیں گے، کوئی ہدایت کی بات رکھیں گے، کوئی اسلام کی بات رکھیں گے، تو وہ گٹھن محسوس کرے گا، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. جیسے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو ایسے ہی اس کا سینہ چونکہ کھلا نہیں ہے اسلام کے لیے، تو اس کو مشکل پیش آتی ہے، اور ایسے ہی وہ مشقت اس کے سامنے اس کو نظر آتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتے ہیں. اور اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ رب العالمین اسلام کے لیے کھول دیں، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اس کو ایک روشنی مل جاتی ہے، نور مل جاتا ہے رب کی طرف سے، کہ اس کی شرح صدر ہوگی، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل گیا ہے، اس کو دل کرتا ہے عبادت کرنے کا، اس کو مزہ آتا ہے اللہ کی بندگی کرنے میں، اس کو سکون ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں اسے کوئی مشقت اور مشکل نہیں پیش آتی. یہ نہیں ہے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ سمجھے کہ یار کتنا مشکل کام ہے نماز پڑھنی، بلکہ کیا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اسلام کو اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور بڑے شوق سے نماز کی طرف بھاگتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا میں اللہ کی فرما برداری کر لوں. اور جتنے بھی احکام ہیں، اسلام کا اصل میں مطلب یہی ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مان کر میں اپنی زندگی بسر کروں، اور ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اور جس کا حکم دیا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے اسے ایک روشنی ملتی ہے، نور مل جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور وہ لوگ کہ جن کے دل تنگ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں. اور فرمایا کہ یہی گمراہ لوگ ہیں. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور دوسرا کون ہے کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے. دل کی سختی اس قدر ہے کہ جتنی مرضی آپ ان کو ہدایت کی باتیں سنا دیں اثر ہی نہیں ہوتا. دل سخت ہو گئے من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہو چکا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا رہے، جو مرضی سنا دیں، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا. قرآن مجید ایک موعظہ ہے، موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت والی کتاب. یہ ایک تذکیر والی کتاب ہے، یاد دہانی والی کتاب ہے. جو اس کو سمجھتا ہے، اور پھر یہ ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کی زندگی کو چینج کر دیتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے. لیکن کیا ہے، جن لوگوں کے دل سخت ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کے لیے ہلاکت ہو، ان کو اللہ کا ذکر اثر ہی نہیں کرتا، اور یہی لوگ گمراہ ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کے سینے کو کھول دیا جائے. اور پھر یہ جب دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو اسلام کے لیے، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے.
اس میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی بےزتی بس اوقات محسوس کرتا ہے، یار آگے سے کوئی مجھے گالی دے دے گا، اگر میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مجھے برا بھلا کہے گا. اتنا پرانا دین، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، اور اس دن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. آج تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی یافتہ دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور تم وہی پرانی باتیں کر رہے ہو. مسلح پہ آ جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو. تو انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے کہ چلو یار میں خود تو کر لوں گا، لیکن دوسروں کو میں کیسے دعوت دوں؟ تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا سینہ فراخ نہیں ہوا، اس کا سینہ کھلا نہیں ہے. جب سینہ کھل جائے تو پھر یہ تنگی ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان جس معاشرے میں ہو برائی کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور پھر یہ دعوت شوق سے دیتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو وہ ہدایت دکھانی ہے، اور میں نے ان کو اس ہدایت کی طرف پہنچانا ہے جس میں ان لوگوں کی کامیابی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا، اور اسی لیے پھر انقلاب برپا ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے پھر کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر اس طرح سے دعوت دی، اس طرح سے لوگوں کو دعوت دی، اور ان کو دین اسلام سمجھایا اور سکھایا کہ دنیا پر یہ دین غالب ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں اور جا کر فرعون کو دعوت دیں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کیا فرمایا؟ یضیق صدری. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا دل تنگ ہو رہا. پھر اللہ نے دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھول دے میرے سینے کو. یہاں پر آپ نے کیا پڑھا؟ صدرک، آپ کا سینہ، اور صدری کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے سینے کو. تو رب سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں جا کر تیری دعوت کو پیش کر سکوں، تیرے پیغام کو اس کافر تک پہنچا سکوں. فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس تک میں تیری دعوت پہنچا سکوں. میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس معاملے کو میرے لیے آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری زبان میں بھی فصاحت ہو، میں زبان سے اچھے انداز سے دعوت پیش کر سکوں، اور میرا سینہ بھی فراخ ہو. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا تاکہ یہ جو بڑی ذمہ داری ہے، دعوت دینا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نبی اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دے، تو یہ اللہ کے رسول کے لیے آسان ہو گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی، کس قدر آپ اس دعوت کو پہنچانے میں فکر مند رہتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہ ہلاک کر دیں. اتنی فکر، اللہ یکونوا مؤمنین، یہ مومن کیوں نہیں بن رہے، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو کہ یہ انسان کیوں صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہیں، یہ لوگ کیوں راہ راست پہ نہیں آ رہے، یہ لوگ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کیسے بچانا ہے، کس طرح یہ جہنم سے بچ جائیں گے، کس طرح سے یہ اسلام کو قبول کر لیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی فکر ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے سینے کو کھول دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے رسول، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، ہدایت میرے اختیار میں ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں. جی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے سینے کو. تو نشرح کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے سینے کو. ووضعنا عنک وزرک، اور رکھ دیا ہم نے، ووضعنا اور رکھ دیا ہم نے، عنک آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو. ٹھیک ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى. قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ انسان کہے کہ گناہ تو میں نے کیے ہیں، سزا اس کو مل جائے،
ایسا نہیں ہوگا. جس کی خطا ہے اسی کو سزا ملے گی, جس کے گناہ ہیں اسی کو سزا ملے گی, کوئی دوسرا اس کے کام نہیں آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری, ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں شاید چل جاتا ہو کہ گناہ ایک نے کیا ہے, جرم ایک نے کیا ہے, سزا دوسرا بھگت لے, یا اس نے کیا ہے تو یہ رشوت دے کر دوسرے کو پھنسا دے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور رکھ دیا ہم نے عن کا آپ سے, اے پیارے رسول آپ سے, وزرک آپ کے بوجھ کو, یعنی جو تنگی تھی سینے کو فراغ کر دیا, اور آپ کے جو بوجھ تھے ان کو ہم نے ہلکا کر دیا. اور یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلکا کیا. پر میں اللہ کے رسول, ہدایت تو میرے اختیار میں ہے, آپ اپنی کوشش کریں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. دروغے کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو زبردستی داخل کرنا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ دین میں سختی نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے, پیغام پہنچا دینا, لوگوں کو سمجھانا. اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتے, ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, تو پھر ہدایت دینا میرے اختیار میں, آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. اللہ کے رسول کو تسلی دی. الذی انقض ظہرک, اللہ سی وہ بوجھ, انقض جس نے توڑ دیا تھا, ظہرک آپ کی پشت کو, یعنی اتنی مشکلات اور اس قدر فکر اور فاقہ تھا, تو اس کو ہم نے ختم کر دیا اور آپ کے سینے کو فراغ کر دیا, اس بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور آپ کو انعام کیا ملے گا. وَرَفَعْنَا, اور ہم بلند کریں گے, لَكَ آپ کا, ذکرک ذکر, لَكَ آپ کے لیے, آپ کا ذکر, آپ کے ذکر کو, تذکرے کو ہم بلند کر دیں گے. دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور آخرت میں بھی ذکر بلند ہوگا. دنیا میں کلمے میں جہاں پر اللہ کی توحید کی گواہی مسلمان دیتا ہے, ساتھ ہی کیا کہتا ہے, محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ مسلمان نہیں ہو سکتے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ ہی رسول اللہ کا ذکر ہوگا. جہاں پر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کی سزا میں بلند ہوگی, ساتھ کیا ہوگا, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے. اور اقامت میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر رسول اللہ کا بھی ذکر ہے. اور پھر دنیا میں دیکھ لیجئے ہر وقت کوئی نہ کوئی اور کسی نہ کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ٹائمنگ چینج ہے, نمازوں کے اوقات کو دیکھ لیجئے, کسی ٹائم کسی جگہ پر نماز ہو رہی ہے, کسی ٹائم کسی جگہ پر اذان ہو رہی ہے, کسی ٹائم کسی جگہ پر اقامت ہو رہی ہے. کوئی کہاں سے درود پڑھ رہا ہے, کوئی کہاں پر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. تو جہاں جب تک دنیا باقی ہے اللہ کے رسول کا ذکر بلند ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو, آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے. اور یہ انعام تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ نے اپنی زندگی کو میرے دین کے لیے وقف کیا, تو آپ کے ذکر کو ہم بلند کر دیں گے دنیا میں. اور آخرت میں کیا ہوگا, لواء الحمد آپ کے پاس ہوگا, شفاعت کا اختیار آپ کو دیا جائے گا, اور مقام محمود پر آپ کو پہنچایا جائے گا. تو یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ لوگوں کی, آپ کی امت دوسری امتوں کی گواہی دے گی, اور پھر آپ کو گواہی کے طور پر لایا جائے گا, اور پھر شفاعت کے لیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا کہ آپ سوال کیجئے جواب دیا جائے گا, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا, آپ حوض کوثر پہ ہوں گے, جان پلا رہے ہوں گے. تو یہ تمام کے تمام جو ذکر ہے اللہ کے رسول کا ذکر, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کر دیا, اور آخرت میں بھی آپ کے ذکر کو پوری دنیا سے, پوری کائنات سے بلند اور بالا اللہ تعالیٰ کر دیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس پر ہمیں بھی فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف دیا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ رکھا کہ ہم پیارے رسول کے امتی ہیں اور تمام دنیا کے لوگوں سے بہتر ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اس نعمت کا خیال نہیں ہے کہ ہم کتنے بہترین لوگ ہیں, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم بھول چکے ہیں اسلاف سے جو ہم نے میراث پائی تھی, اس کو ہم بھول چکے ہیں.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم کون لوگ ہیں، ہمارا شرف اور مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، ان چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور پھر اور تسلی دے دی کہ اللہ کے رسول پریشان نہ ہو، یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ مشکلات کے دن، یہ مصیبتوں کے دن اگر آپ کو ستایا جا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، لوگ آپ کو نعوذ باللہ پاگل سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ آپ سے بچنے کی کوشش کروا رہے ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ، آپ کے ساتھیوں کو ستایا جاتا ہے، بلال کو، حباب کو، صہیب رومی کو، دیگر ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، سمیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ تمام کی تمام مصیبتیں آئی ہیں، آپ نے ان کو جینا ہے، لیکن ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کیا ہے، اور یاد رکھیے یہ مصائب، یہ مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اور اس میں تسلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی، اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں، اس کے سامنے رکاوٹ آتی ہے، لیکن رکاوٹ سے ڈرنا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے اور عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس کام کو چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا ہے۔ تو یہ زندگیاں اگر اسی میں ختم ہو جائیں تو بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھیے ان مشکلات کے دور میں کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لیا، اور پھر یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تو بے شک مع العسر، مشکل کے ساتھ، یسرا کیا ہے، ایک آسانی ہے، مع العسر مشکل کے ساتھ، یسرا ایک آسانی ہے۔ تو یہ ہر اس شخص کے لیے ہے یہ آیت کہ جو پریشان حال ہے، جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، جو مصیبتوں میں ہے، اسے اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بے شک ہر مشکل کے ساتھ، یسرا ایک آسانی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک آسانی کے بعد آسانی ہے، اور سوری مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی تسلی دینا مقصد تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ مشکلات کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اور آپ ذرا غور کیجئے کہ دونوں آیات میں بالکل سیم ہے، یہاں پر فإن ہے اور یہاں پر صرف ان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یسرا کا 2 دفعہ ذکر کیا، یہاں پر بھی مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو بعض مفسرین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہوتی ہیں، مشکل کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ مشکل پر، یعنی اگر ایک مشکل ہے تو یہ 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مشکل کا ذکر کیا اور آسانیوں کا کتنا ذکر کیا، 2 آسانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مشکل کیسے ہے، مع العسر، اس پر آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے، تو جب الف لام ہوتا ہے معرفہ کے لیے، خاص کرنے کے لیے، اسپیشل، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فإن مع العسر، تو جب اسپیشل ذکر ہو اور آگے بھی اس کا ذکر ہو تو وہی مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مع العسر اور مع العسر سے ایک ہی مشکل مراد ہے، کیونکہ دونوں یہ اسپیشل ہے، اس میں بھی اسی مشکل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس میں بھی اسی مشکل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا فإن مع العسر، مشکل کے ساتھ، یسرا آسانی ہے۔ تو جب نکرہ ذکر ہو تو وہ پھر اس سے مراد علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک آسانی یہ فرما دیا کہ بے شک مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور یہاں پر پھر فرما دیا کہ مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، تو کتنی آسانیاں ہوگی، 2 آسانیاں ہوگی۔ تو ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک دروازہ بند تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، اگر ایک پریشانی ہے تو اس کے بعد ڈبل خوشخبریاں ملنے والی ہیں، 2 خوشیاں ملنے والی ہیں۔ تو مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں. فَانصَبْ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے. پھر آپ نے کوشش کرنی ہے. فَانصَبْ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف. فَرْغَب، آپ نے رغبت کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانصَبْ، پھر کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے. کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ دنیا کے کام سے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. دن میں کیا کام ہوتا تھا؟ کبھی کسی کو دعوت دینا، کبھی کسی کو دعوت دینا، کبھی کسی کو توحید کی دعوت دینا، کبھی کسی کو اسلام کی دعوت دینا، اس کو سمجھانا. یہ کام کب کرتے تھے؟ دن کو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَانصَبْ، کوشش کرنی ہے. اس چیز کی کوشش؟ اللہ کی عبادت کی کوشش. اللہ کی طرف رغبت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف آپ نے کوشش کرنی ہے جب ان کاموں سے فارغ ہو جائے. کیونکہ یہ جو کام ہیں، لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں کی خیرخواہی کرنا، ان کا بوجھ اٹھا لینا، ان کی مدد اور ہیلپ کرنا، اور اسی طرح ان کو دین کی طرف دعوت دینا، بلانا، ان کاموں میں اگرچہ یہ اللہ کے لیے اس میں ثواب اور اجر ہے، لیکن اس میں لوگ بھی شامل ہیں، لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں لوگوں کی بھی شمولیت ہے. تو اب جب یہ کام آپ نے کر لیا تو اب صرف اور صرف اللہ کی طرف آ جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن کو دعوت دیا کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، خیر خواہی کرتے، ان کو پڑھاتے سکھاتے. لیکن رات کو کیا کیا کرتے تھے؟ جب ان کاموں سے فارغ ہوتے تو فَانصَبْ، اللہ کی عبادت کی کوشش کرتے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ بے شک آپ کے لیے فی النہاری، دن میں کیا ہے؟ سبحًا طویلا، بہت بڑا کام ہے، دن میں آپ بڑا کام کرتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام کاموں سے کٹ کر اب اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو دعوت کی کامیابی کا ایک راز بھی یہ ہے کہ جب لوگوں کو دن کو دعوت دی جائے، رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو پورا کر دیا، اب اس کو ہدایت دینا یہ تیری ذمہ داری ہے، اس کے سینے کو کھول دینا اسلام کے لیے تیری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اس کو کمپلیٹ تو نے کرنا ہے، تو اس کو ہدایت دے دے. تو ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے لیے دن کو جو کام کیا ہے، رات کو صرف خالصتاً اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے اس کی ہدایت کے لیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی زیادہ کرتا ہے، تو پھر اس کا سینہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء اور عزم مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص توفیق ملتی ہے اور وہ پھر اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے. تو اس لیے حکم یہ دیا کہ دن کو اگر آپ کرتے ہیں، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کو بڑے کام ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور اب راتوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور علیحدہ ہو کے سب سے اللہ کی عبادت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے عبادت کیا کرتے تھے؟ رات کو کھڑے ہو جاتے، عبادت کرتے، قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا آپ کے قدم پر. یہ مطلب ہے فَانصَبْ، مشقت کریں، کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہ رہا ہے تو کر لیا، جب مشکل ہے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو بندہ سویا رہے. تو کہا کہ کوشش کرنی ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، کوشش کر کے، محنت کر کے. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں،
آج تو ہم دنیا کے زیادہ کام کرتے ہیں نا, اور لوگ کہتے بھی ہیں یار دیکھو یہ بھی تو عبادت ہے, یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا, رزق حلال کمانا, یہ بھی تو ہم کام کر رہے ہیں نا, تو ہم تو نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو اگر محنت کرتے تھے صرف رزق حلال کے لیے نہیں, بلکہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کیا کرتے تھے, ان کو دعوت دیا کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ نے کیا حکم دیا کہ اللہ کے لیے بھی وقت نکالو. فَإِذَا فَرَغْتَ, جب ان کاموں سے آپ فارغ ہو, فَانْصَبْ, اپنے آپ کو تھکا دے, دن کو میدان میں فیلڈ میں نکل جائیں, لوگوں کو دعوت دے, اور راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کر. فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے, اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے. تو یہ سورت عظیم سورت ہے. قرآن مجید کی تمام صورتیں بلکہ ایک ایک حرف عظیم ہے, اور ان صورتوں میں اور قرآن مجید کی آیات میں اتنے رموز پوشیدہ ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اور اگر جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے. اور پھر جب آپ اس کا بار بار مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے وہ نئی نئی چیزیں آئیں گی کہ اس میں کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے, کیا کیا راز پوشیدہ ہیں, اور کس قدر فصاحت اور بلاغت ہے ان الفاظ میں, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی کلام ہے, اور کتنے اثر رکھنے والے یہ الفاظ ہیں. تو اس میں جو اس کا خلاصہ ہے, سب سے پہلے پہلی آیت میں الم نشرح لک صدرک, اللہ رب العالمین نے اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلا کیا ہے؟ شرح صدر, کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا, آپ کی شرح صدر کر دی. اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, وضع وزر, آپ سے وزر کو ہم نے, بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رفع ذکر, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یعنی یہ 3 اہم چیزیں ہیں. یہ انقض ظہرک اسی میں آ گیا نا, کہ جب ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹایا تو آپ کی کمر پر جو مشقت تھی تو وہ ختم ہوگی اور کم ہوگی. اس بوجھ نے جس نے آپ کی کمر کو تھکا دیا تھا, تو اس بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا. تو 3 انعامات اللہ رب العالمین نے گنوائے, شرح صدر, اور دوسرا کیا ہے؟ وضع وزر, آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. اور تیسرا کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. اور پھر دیکھیے کہ ان میں اللہ رب العالمین نے کہاں کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پر بھی لک صدرک, عنک وزرک, لک ذکرک, اور یہ ایک بڑا ہی پیارا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ یہ کام ہم نے آپ کے لیے کیے, آپ کے لیے یہ نعمت ہے, آپ کے سینے کو ہم نے کھولا ہے, آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے, اور آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی شان اور فضیلت تھی جو اللہ رب العالمین نے عطا کی. اور پھر دوسری چیز اس کے بعد اللہ کے رسول کو تسلی دینا, اور اس میں ہر مومن اور مسلمان کے لیے تسلی ہے کہ مشکل کے بعد کتنی آسانیاں ہیں؟ 2 آسانیاں ہیں. مشکل کے بعد, ایک مشکل کے بعد کیا ہے؟ 2 آسانیاں ہیں. یہ دن بدلنے والے ہیں, یہ چینج ہونے والے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی حالات رہیں گے, ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, بلکہ یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں. آپ عزم پیدا کیجئے, آپ جذبہ اور قوت پیدا کیجئے, آپ کوشش کیجئے, اللہ رب العالمین آپ کے دنوں کو بدل دے گا. لیکن آپ کی کوشش کرنا, محنت کرنا یہ ضروری ہے, اور دنوں کو بدلنا, آپ کی پریشانیوں کو, غموں کو ختم کر دینا, خوشیوں میں تبدیل کر دینا, یہ رب العالمین کا کام ہے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا. جب آپ کا دل غافل ہو گیا, آپ غفلت میں چلے گئے, پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. دن کو اگر کام کرتے ہیں, رات کو اللہ کی عبادت کریں. دن کو اگر آپ محنت کرتے ہیں, وہ دین کے لیے محنت ہے, کوئی بھی محنت اور کوشش ہے, لیکن اپنے رب کو نہیں بھولنا. اگر آپ نے رب کو بلا دیا, آپ کی دنیا کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہو جائے گی.
پھر تنگیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کا دل تنگ ہو جائے گا، آپ پریشانی کا سامنا کریں گے، آپ کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو دل کا سکون مل جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشتا ضنکا، ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. جتنا بھی کچھ ہو انسان کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر سے وہ نور ایمان کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے محبت کم پڑ گئی ہے، اللہ پر یقین اور توکل اس میں کمی آ گئی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں وہ اپنے آپ کو نہیں تھکاتا، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کا سکون چھن گیا ہے. اور یہ سکون چھننے کا اور پریشان اور ڈپریشن کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، اللہ کے لیے نہیں تھکایا. اللہ کے لیے تھکایا ہوتا تو وہ پریشان نہ ہوتا، اس کو کبھی ڈپریشن نہ ہوتا، وہ کبھی رائے گاہ نہیں ہو سکتا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہو. تو فرمایا کہ آپ دن کے کام کرنے کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے، اپنے رب کے ذکر کو نہیں بھلانا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے